السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کی خاص خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ ریاستی حکومت حیدرآباد شہر میں آلودگی سے پاک ٹرانسپورٹ خدمات فراہم کرنے کے لیے مزید اقدامات کرے گی۔ وزیر ٹرانسپورٹ اور BC بہبود پونم پربھاکر نے سیکریٹریٹ میں اسپیشل چیف سیکریٹری وکاس راج اور RTC کے MD ناگی ریڈی کے ساتھ مرکزی حکومت کے ذریعے PME ڈرائیو کے تحت حیدرآباد کو الیکٹرک بسوں کے آپریشن میں درپیش چیلنجوں اور بنیادی ڈھانچے پر ایک اہم جائزہ میٹنگ کی۔ ریاستی دارالحکومت کو صاف ستھرا اور سبز شہر بنانے کے لیے ریاستی حکومت ڈیزل بسوں کی جگہ مرحلہ وار ماحول دوست الیکٹرک بسیں متعارف کرائے گی۔ اس کے ایک حصے کے طور پر مرکزی حکومت PME ڈرائیو کے تحت ملک بھر کے 9 شہروں میں 15,000 الیکٹرک بسیں متعارف کرائے گی۔ اس میں سے تلنگانہ کے شہر حیدرآباد کے لیے 2,000 الیکٹرک بسیں منظور کی گئی۔ مرکزی حکومت سبسڈی کے تحت ہر بس کے لیے 35 لاکھ روپے مختص کرے گی۔ مرکزی حکومت نے ان بسوں کے لیے 6 نومبر کو ٹینڈر طلب کیے ہیں۔ جائزہ میٹنگ میں ریاست کو الیکٹرک بسوں کو چلانے میں درکار بنیادی ڈھانچے، درپیش مشکلات اور تکنیکی کاموں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ تلنگانہ کے ڈائریکٹر جنرل آف پولیس B شیودھر ریڈی IPS، ADGP ویمن سیفٹی ونگ چارو سنیہا IPS، سائبرآباد کمشنر آف پولیس اویناش موہنتی IPS اور دیگر سینئر پولیس عہدیداروں نے سائبرآباد پولیس کمشنریٹ کے تحت شمس آباد میں نئے قائم کردہ بھروسہ سینٹر کا افتتاح کیا۔ تقریب میں یوگیش گوتم IPS اور DCP راجندر نگر نے شرکت کی۔ بعد ازاں اس موقع پر ان کے ساتھ دیگر پولیس عہدیدار بھی موجود تھے۔ یہ مرکز تربیت یافتہ خواتین اہلکاروں کے ذریعے چلایا جاتا ہے۔ یہ جامع اور مربوط مدد فراہم کرتا ہے، جس میں قانونی مدد، طبی مدد، نفسیاتی مشاورت اور متاثرین کے لیے حکومتی معاوضہ خاص طور پر پوکسو ایکٹ کے تحت شامل ہیں۔ تلنگانہ جنا سمیتی کے صدر پروفیسر کودنڈا رام نے عثمانیہ یونیورسٹی میں OUBCJAC کے ذریعے BC ذاتوں کے لیے 42% تحفظات کے حصول کے لیے منعقد کیے گئے دھرم دیکشا پروگرام میں شرکت کی اور یکجہتی کا اظہار کیا۔ اس موقع پر ان کے ساتھ دیگر اعلیٰ حکام بھی اور کارکنان بھی موجود تھے۔ اندرا گاندھی ایک عظیم لیڈر جنہوں نے بینکوں کو ملک کے کسانوں اور غریبوں کے قریب لایا۔ اندرا گاندھی کو ذات پات اور مذہب سے قطع نظر غریبوں میں زمینیں تقسیم کرنے کا سہرا جاتا ہے۔ اندرا گاندھی ایک بہادر خاتون ہیں جنہوں نے ملک کے لیے سخت فیصلے کیے، حالانکہ وہ جانتی تھی کہ وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گی۔ ان باتوں کا اظہار جگا ریڈی نے کیا۔ جگا ریڈی نے اندرا گاندھی کی 42ویں برسی کے موقع پر سنگا ریڈی میں اندرا گاندھی کے مجسمے کو خراج عقیدت پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ وہ دن ہے جس دن اندرا گاندھی نے ملک کے لوگوں کے لیے جان دی تھی۔ اندرا گاندھی نے بینکوں کو عوام کے بینکوں میں بدل دیا۔ اندرا گاندھی نے کسانوں اور غریبوں کے لیے بینکوں کو قابل رسائی بنایا۔ انہوں نے بینکوں کو قومی اثاثوں میں تبدیل کر دیا۔ دیہی سطح پر بینک کی خدمات صرف بینکوں کے قومی آنے کی وجہ سے ممکن ہوئی۔ جوبلی ہلز ضمنی انتخاب کے موقع پر انتخابی مہم ایراگڈا کے مختلف ڈویژنوں میں حکومت کے مشیر محمد علی شبیر، گورنمنٹ وپ آدی سنواس اور دیگر کئی لیڈروں نے مہم چلائی۔ مہم کو بے مثال رد عمل ملا۔ لوگوں سے یہ مہم چلائی گئی کہ وہ کانگریس پارٹی کے امیدوار نوین یادو کے ہاتھ کے نشان پر اپنا قیمتی ووٹ ڈالیں اور نوین یادو کو بھاری اکثریت سے کامیاب بنائیں۔ ان سے کہا گیا کہ وہ انتخابی مہم میں جائیں اور یقینی طور پر نوین یادو کو ووٹ دیں اور اپنے حلقے کی ترقی کروائیں۔ ایکتا دیوس کے موقع پر میڈچل زون میں رن فار یونٹی کا اہتمام۔ ایکتا دیوس کے موقع پر اور ہندوستان کے آئرن مین سردار ولبھ بھائی پٹیل کے 150ویں یوم پیدائش کی یاد میں میڈچل زون میں این کوٹی ریڈی IPS اور DCP میڈچل کی قیادت میں 3 کلومیٹر کی ایکتا کے لیے دوڑ کا انعقاد کیا گیا۔ اس پروگرام کا مقصد نوجوانوں میں قومی یکجہتی، اتحاد، نظم و ضبط اور تندرستی کی اقدار کو ابھارنا تھا۔ اس موقع پر بات کرتے ہوئے DCP نے کہا کہ رن فار یونٹی قوم کو متحد کرنے میں سردار پٹیل کی یادگار کردار کو خراج تحسین پیش کرتا ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ نوجوانوں کو ایک مضبوط اور ہم آہنگ ہندوستان کی تعمیر کے لیے اتحاد، تندرستی اور شہری ذمہ داری کے جذبے کو برقرار رکھنا چاہیے۔ انہوں نے ذمہ دار شہریوں کی ضروری خصوصیات کے طور پر نظم و ضبط،
وقت اور جسمانی تندرستی کی اہمیت کو مزید اجاگر کیا۔ یشودا نرسنگ کالج، CMR کالج، ملاریڈی یونیورسٹی اور مختلف نوجوان تنظیموں کے 500 سے زیادہ طلبہ اور نوجوان شرکاء نے بڑے جوش و خروش کے ساتھ اس میں حصہ لیا۔ نظام آباد پولیس کمشنر PSI چیتنیا کے احکامات کی روشنی میں 4 ٹاؤن پولیس انسپکٹر سری کانت نے اپنی ٹیم کے ہمراہ پھولانگ پار گلی کا اچانک دورہ کرتے ہوئے وہاں کے حالات کا بغور جائزہ لیا۔ پولیس ٹیم نے علاقے میں موجود عوام سے اپیل کی کہ وہ رات 10:30 بجے کے بعد غیر ضروری طور پر گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ انسپکٹر سری کانت نے نوجوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنا قیمتی وقت بے مقصد گلیوں میں بیٹھ کر ضائع نہ کریں بلکہ تعلیم و ترقی کی راہ پر گامزن رہیں۔ پولیس نے پھولانگ روڈ پر ڈرنک اینڈ ڈرائیو اور گاڑیوں کی سخت چیکنگ کا آغاز کیا۔ دوران چیکنگ متعدد گاڑیوں کو روکا گیا اور ان کے دستاویزات کی جانچ پڑتال کی گئی۔ جن افراد کے پاس مکمل دستاویزات نہیں تھے ان کی گاڑیاں ضبط کی گئی اور ان پر چالانات بھی عائد کیے گئے۔ انسپکٹر سری کانت نے رات کے اوقات میں سفر کرنے والے تمام افراد سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنے ساتھ مکمل قانونی دستاویزات رکھیں تاکہ کسی بھی قسم کے قانونی پریشانی سے بچا جا سکے۔ بیرون ملک سے ملے جلے اشاروں کے درمیان گھریلو اسٹاک مارکیٹ سرخ رنگ میں کھلی۔ BSE کا 30 حصص والا سینسیکس 24.67 پوائنٹس کی کمی کے ساتھ 84,379.79 پر کھلا۔ خبر جاری رہنے تک یہ 127.59 پوائنٹس یعنی کہ 0.15% گر کر 84,276.87 پر تھا۔ تاہم یہ 300 سے زیادہ پوائنٹس بڑھ کر 84,712 تک جا پہنچا۔ اسی طرح نیشنل اسٹاک ایکسچینج کا نفٹی 50 انڈیکس 14.5 پوائنٹس کی کمی کے ساتھ 25,863.80 پر کھلا۔ لکھنے کے وقت تک یہ 53.90 پوائنٹس یا 0.21% گر کر 25,823.95 پر تھا۔ پبلک سیکٹر کے بینک، ریئل اسٹیٹ، آٹو اور FMCG کمپنیاں زیادہ ٹریڈ کر رہی تھیں۔ میٹل، فارماسیوٹیکل اور صحت کی دیکھ بھال کے شعبے دباؤ میں رہے۔ HDFC بینک، ICICI بینک، ایٹرنل اور NTPC، کوٹک مہندرا بینک اور ایئرٹیل سینسیکس پر نقصان اٹھانے والوں میں شامل تھے۔ ITC، L&T اور ماروتی سوزوکی فائدہ اٹھانے والوں میں شامل ہیں۔ سابق وزیر اعظم اندرا گاندھی کی برسی کے موقع پر کانگریس کی اعلیٰ قیادت نے ان کی یاد میں نئی دہلی کے شکتی استھل پہنچ کر خراج تحسین پیش کیا۔ پارلیمانی پارٹی کی چیئرپرسن سونیا گاندھی، قائد حزب اختلاف راہل گاندھی اور کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے نے اندرا گاندھی کی آخری آرام گاہ پر گلہائے عقیدت نظر کیے اور ان کی خدمات کو یاد کیا۔ کانگریس پارٹی کے آفیشیل ہینڈل پر تینوں لیڈران کی تصاویر کے ساتھ الگ الگ پیغامات جاری کیے گئے۔ پارٹی نے لکھا، راہل گاندھی نے سابق وزیر اعظم کو ان کی برسی پر خراج عقیدت پیش کیا اور ان کی ثابت قدم قیادت، نڈر مزاج اور عوام سے گہرے تعلق کو یاد کیا۔ سونیا گاندھی کے بارے میں کانگریس نے لکھا، انہوں نے اندرا گاندھی کی غیر معمولی جرأت، بصیرت اور ملک کے تئیں ان کی تاحیات وابستگی کو خراج تحسین پیش کیا۔ اس موقع پر پارٹی صدر ملکارجن کھڑگے نے لکھا، ملک کی کروڑوں عوام ہمیشہ اندرا گاندھی کی زندگی سے تحریک حاصل کرتی رہیں گی۔ وہ ہندوستان کی آئرن لیڈی تھی، عزم، جرأت اور بصیرت کی علامت۔ راہل گاندھی نے اپنے پوسٹ میں لکھا، ہندوستان کی اندرا ہر طاقت کے سامنے نڈر، پرعزم اور اٹل دادی، آپ نے سکھایا کہ ہندوستان کی عزت اور وقار سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ آپ کا حوصلہ، حساسیت اور حب الوطنی آج بھی میرے ہر قدم کی رہنمائی کرتی ہے۔ امریکی ٹیکنالوجی کمپنی ایپل نے مالی سال 2025 کی چوتھی سہ ماہی کے نتائج جاری کرتے ہوئے خالص منافع میں 86% اضافے کی اطلاع دی ہے۔ کمپنی کے مطابق اس سہ ماہی میں ہندوستان میں اس کی فروخت نے نیا ریکارڈ قائم کیا، جو ایپل کے لیے ابھرتی ہوئی مارکیٹوں میں سب سے بڑی پیش رفت ثابت ہوئی۔ نتائج کا اعلان کرتے ہوئے ایپل کے CEO ٹم کک نے کہا ہے کہ ہماری آمدنی دنیا کی متعدد مارکیٹوں میں بڑھی ہے، خاص طور پر امریکہ، کینیڈا، لاطینی امریکہ، مغربی یورپ، مغربی ایشیا، جاپان، کوریا اور جنوبی ایشیا میں۔ انہوں نے بتایا کہ کمپنی نے 10 سے زیادہ عالمی مارکیٹوں میں چوتھی سہ ماہی کے ریکارڈ قائم کیے ہیں، جبکہ ہندوستان میں کسی بھی سہ ماہی کے مقابلے میں سب سے زیادہ آمدنی حاصل کی گئی۔ ٹم کک نے مزید کہا ہے کہ کمپنی نے حال ہی میں ہندوستان اور
متحدہ عرب امارات میں اپنے نئے اسٹور کھولے ہیں، جس سے برانڈ کی مقبولیت میں اضافہ ہوا ہے، اور ان کے مطابق ہندوستان میں ہماری توجہ نہ صرف فروخت بڑھانے پر ہے بلکہ مقامی سطح پر ملازمتوں اور سپلائی چین کے دائرے کو وسعت دینے پر بھی مرکوز ہے۔ کمپنی کے چیف فائنینشل آفیسر کیون پاریکھ کے مطابق اس سہ ماہی میں آئی فون کی فروخت $49 بلین رہی، جو کہ گزشتہ سال کے مقابلے میں 6% زیادہ ہے۔ انہوں نے بتایا کہ آئی فون 16 سیریز کی لانچنگ نے فروخت میں غیر معمولی اضافہ کیا ہے۔ صدر درپدی مرمو اور مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے ملک کے پہلے وزیر داخلہ سردار ولبھ بھائی پٹیل کو ان کی 150ویں یوم پیدائش پر پٹیل چوک میں ان کے مجسمے پر پھول چڑھا کر خراج عقیدت پیش کیا۔ بعد میں امت شاہ نے سردار پٹیل کی یوم پیدائش یونٹی ڈے کے موقع پر لوگوں سے ملک کی یکجہتی اور سالمیت کو برقرار رکھنے کا عہد کروایا اور یونٹی ڈے رن کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ مرمو اور شاہ نے صبح 6:30 بجے پٹیل چوک پر سردار پٹیل کے مجسمے پر پھول چڑھا کر انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ دہلی کے لیفٹیننٹ گورنر ونوئے کمار سکسینہ اور دہلی کے وزیر اعلیٰ ریکھا گپتا نے بھی سردار پٹیل کے مجسمے پر پھول چڑھا کر انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ خراج عقیدت پیش کرنے کے بعد صدر جمہوریہ نے اپنے پیغام میں کہا کہ میں ہندوستان کے مرد آہن سردار ولبھ بھائی پٹیل کی یوم پیدائش پر تمام ہم وطنوں کو دلی مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ سردار پٹیل ایک عظیم محب وطن، ایک بصیرت والے رہنما اور ایک قوم ساز تھے۔ آر جے ڈی کے سینئر رہنما اور راجیہ سبھا رکن منوج جھا نے این ڈی اے اور وزیر اعظم نریندر مودی پر سخت تنقید کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کو سمجھنا چاہیے کہ جب منشور جاری ہو رہا ہے تو بہار کو بھی وہی اہمیت ملنی چاہیے جو گجرات کو دی جاتی ہے۔ یہ دوہرا رویہ اب برداشت نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ مرکزی حکومت گجرات میں سرمایہ کاری بڑھا رہی ہے، لیکن بہار کو صرف مزدور فراہم کرنے والا صوبہ بنا دیا گیا ہے۔ منوج جھا نے کہا کہ ہم بہار کے نوجوان صرف مزدور نہیں بلکہ ملک کے معمار بننا چاہتے ہیں۔ اگر گجرات جیسا صنعتی سرمایہ بہار کو نہیں ملا تو یہ منشور صرف ایک کاغذی وعدہ بن کر رہ جائے گا۔ ان کے مطابق یہ انتخاب محض اقتدار کی جنگ نہیں بلکہ بہار کی شناخت اور عزت نفس کا انتخاب ہے۔ منوج جھا نے یاد دلایا کہ ملک کی ترقی میں بہار کا کردار سب سے نمایاں رہا، لیکن اسے ہمیشہ دوسرے درجے پر رکھا گیا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ مرکز اور ریاست دونوں مل کر بہار کو برابر کا حق دے۔ منوج جھا نے مزید کہا ہے کہ مہا گٹھ بندھن کا ویژن عوام کا ویژن، ہمارا ایجنڈا روزگار، تعلیم، صحت اور صنعت پر مبنی ہے۔ اگر این ڈی اے واقعی بہار کی ترقی چاہتا ہے تو اسے اپنا دوہرا رویہ ختم کرنا ہوگا، ورنہ عوام اس کا جواب ووٹ سے دیں گے۔ جسٹس سوریہ کانت ملک کے اگلے چیف جسٹس مقرر کیے گئے ہیں۔ وہ 24 نومبر کو اپنے عہدے اور رازداری کا حلف لیں گے۔ اس بات کی جانکاری مرکزی حکومت نے دی ہے۔ یہ پہلی بار ہے جب ہریانہ سے کوئی قانون کا ماہر ملک کے سب سے اونچے عدالتی عہدے پر فائز ہوگا۔ جسٹس کانت 53ویں چیف جسٹس آف انڈیا کے طور پر کام کریں گے۔ ان کی مدت کار تقریباً 14 مہینے کی ہوگی۔ وہ 9 فروری 2027 کو سبکدوش ہوں گے۔ موجودہ چیف جسٹس آف انڈیا بھوشن آر گوئی 23 نومبر کو سبکدوش ہو رہے۔ مرکزی وزیر قانون ارجن رام میگھوال نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر جسٹس سوریہ کانت کو چیف جسٹس آف انڈیا مقرر کیے جانے کی تصدیق کی تھی۔ انہوں نے پوسٹ میں لکھا تھا کہ ہندوستان کے آئین سے ملے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے صدر جمہوریہ کو سپریم کورٹ کے جج جسٹس سوریہ کانت کو 24 نومبر سے ہندوستان کا چیف جسٹس مقرر کرتے ہوئے خوشی ہو رہی۔ میں انہیں دل سے مبارکباد اور نیک خواہشات پیش کرتا ہوں۔ قابل ذکر ہے کہ جسٹس سوریہ کانت نے 1984 میں ڈسٹرکٹ کورٹ ہسار میں لاء کی پریکٹس شروع کی تھی۔ 1985 میں وہ پنجاب اینڈ ہریانہ ہائی کورٹ میں پریکٹس کرنے کے لیے چنڈی گڑھ منتقل ہو گئے۔ وہ کانسٹیٹیوشنل سروس اور سول امور کے ماہرین ہیں۔ ان کی پیدائش 10 فروری 1962 کو ہسار ہریانہ میں ایک متوسط طبقے میں ہوئی تھی۔ امریکی سینٹ نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے دنیا کے مختلف ممالک پر عائد کیے گئے سخت ٹیرف اقدامات کے خلاف قرارداد منظور کر لی۔ یہ قرارداد 51 کے مقابلے میں 47 ووٹوں سے منظور ہوئی، جس میں صدر ٹرمپ کی اپنی ریپبلکن پارٹی کے 4 اراکین نے بھی ڈیموکریٹس کا ساتھ دیا۔ یہ سینٹ کی رواں ہفتے تیسری ووٹنگ تھی جس میں صدر ٹرمپ کی تجارتی پالیسیوں کو چیلنج کیا گیا۔ طویل عرصے سے ان ٹیرف پالیسیوں پر امریکہ کے اندر اور بیرون ملک تنقید کی جا رہی
قرارداد اگرچہ علامتی نوعیت کی ہے، تاہم یہ ریپبلکن پارٹی کے اندر بڑھتے اختلافات اور صدر ٹرمپ کے یک طرفہ اختیارات کے استعمال پر عدم اطمینان کو ظاہر کرتی ہے۔ جن 4 ریپبلکن سینیٹرز نے ڈیموکریٹس کا ساتھ دیا، ان میں الاسکا کی لیزا امرکاوسکی، مین کی سوزن کولنز اور کینیڈا کے رینڈ پال اور میچ میکنل شامل ہیں۔ سینٹ کی ووٹنگ کے بعد اب یہ قرارداد ایوان نمائندگان میں جائے گی، تاہم وہاں ریپبلکن قیادت نے اسے پیش کرنے سے انکار کر دیا، جس سے اس کے عملی اثرات محدود ہو جائیں گے۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل عطاپور۔ తంత్ర మంత్ర యంత్ర కే సమ్రాట్ బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగుచేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతి పోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।